اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد دانش جلالی حاضر خدمت ہے عید کے بہت ہی خاص پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے بہار عید۔ ناظرین، اس دنیا میں سب سے پہلی عید تب منائی گئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو جب طوفان سے نجات ملی تو ان کی قوم نے عید منائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آتش نمرود سے نجات ملی تو تب عید کی خوشیاں منائی گئی۔ پھر بنی اسرائیل کی قوم کو جب فرعون کے مظالم سے نجات ملی تو پھر عید کی خوشیاں منائی گئی۔ لیکن سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین دین اسلام نے تصور پیش کیا ہے عید منانے کا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں۔ یہ خوشی ہے ناظرین، یہ خوشی ایسی خوشی ہے کہ جو ہمارے درمیان ہے، کہ جو اب ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ خوشی بتلا رہی ہے کہ جو عبادات تم نے پورے رمضان کی، جو اللہ رب العزت کو تم نے پورے رمضان راضی کیا، جو نماز قائم کی، جو تلاوت تم نے کی، اسے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اور اس کے بدلے تمہیں ایک ایسی خوشی دی ہے کہ جس کا انتظار تم کیا کرتے ہو۔ یہ خوشی ہمارے دروازے پر ہے اور دستک دے رہی ہے کہ دروازہ کھولو اور مجھے حاصل کر لو۔ یہ خوشی ایسی خوشی ہے کہ جسے ہم صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے، اس خوشی کو ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھی لے جایا کرتے ہیں، اس خوشی کو ہم اپنے دوست احباب کے یہاں بھی لے جایا کرتے ہیں، اس خوشی کو ہم اپنے بڑوں کے یہاں بھی لے جایا کرتے ہیں، اس خوشی کو ہم اپنے بزرگوں کے پاس بھی لے جایا کرتے ہیں، اور اس خوشی کو ہم اپنے والدین کے پاس بھی لے جایا کرتے ہیں اور ان سے دعائیں حاصل کرتے ہیں، اور یہی خوشی لے کر چھوٹے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان پر شفقت کرتے ہیں۔ اور اگر خوشی کے حوالے سے مزید بات کروں تو اس خوشی کو لے کر ہم ان لوگوں کے پاس بھی جایا کرتے ہیں کہ جن کے پاس خوشی کا کوئی تصور نہیں ہے، جو ہماری طرح خوشیاں نہیں مناتے۔ یہ خوشی بڑی عجیب و غریب شے ہے ناظرین، جسے میسر آ گئی وہ خوش ہو گیا اور جسے میسر نہیں آئی وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ خوشی کی بات کی جائے تو خوشی دراصل تلاش کرنے سے یا بازاروں میں ادھر ادھر گھومنے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو ہمارے اندر کی خوشی ہوتی ہے، ہمارے من کی خوشی ہوتی ہے، ہمارے دل کی خوشی ہوتی ہے۔ اور خاص کر جب خوشی کی بات ہوتی ہے تو مسلمان ہر سال اپنے مقررہ وقت پر عید الفطر کی خوشیاں مناتے ہیں۔ پیار سے ہم خدا کو یاد کریں، پیار سے ہم خدا کو یاد کریں، مل کے باہم دلوں کو شاد کریں۔ جہاں جہاں پر میری آواز کو سنا جا رہا ہے، جہاں جہاں پر مجھے دیکھا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کو ARYQ TV کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب خوشیاں ہم منا رہے ہوتے ہیں، جب تہوار آتا ہے تو مہمانوں کا آنا ہوتا ہے، مہمانوں کے ہاں جانا بھی ہوتا ہے۔ ARYQ TV ہمیشہ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت پروگرام سجاتا ہے، ایسے پروگرام سجاتا ہے کہ جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور خاص کر ان پروگراموں میں مہمان بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو آج بھی ہمارے ساتھ مہمان یہاں پہ موجود ہیں، اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ تو آئیے مہمانوں سے اپنا تعارف کراتا ہوں اور ان کو عید مبارک بھی کہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ سب کے بہت ہی زیادہ پسندیدہ شخصیت ہیں، بہت ہی سلیقے سے آپ کے مسائل کا حل بیان کرتے ہیں۔ افطار ٹرانسمیشن میں آپ نے ان کو دیکھا، بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، آپ سب کے ہر دل عزیز ہیں، شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق صاحب۔ السلام علیکم، عید مبارک ہو آپ کو۔ ان کے ساتھ موجود ہیں
ایک ایسی شخصیت کہ جن کے ساتھ میں نے بے شمار پروگرامز کیے. ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ نہایت ہی آسان لفظوں میں بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز ہے. جب بھی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تو طالب علم کی حیثیت سے بیٹھا ہوں, کیونکہ ان کے علم سے میں نے بہت فیض حاصل کیا ہے. پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب, السلام علیکم پروفیسر صاحب, آپ کو عید مبارک ہو آپ کو. اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان ثنا خاں, جنہیں آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, جو آپ کے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں, اور ARYQ-TV پر آپ مختلف وقتوں میں مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. عابد قادری صاحب, السلام علیکم, عید مبارک ہو آپ کو. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم اور عید مبارک. ہم لوگ اصل میں تاروں میں بندھے ہوئے, ورنہ کھڑے ہو کے نہیں کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم, عید مبارک آپ کو, عید مبارک. جی عابد بھائی عید مبارک. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا کہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام میں, عید کے پروگرام میں رونق ہو گئی ہے. ابھی ایک آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین, صوفہ خالی ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا اس عید کی خوشیوں میں مزید مہمان آتے چلے جائیں گے اور عید کی ہم باتیں بھی کریں گے ان سے. مفتی صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. عید کی نماز پڑھے ہوئے تقریباً 7 سے 8 گھنٹے ہمیں ہو چکے ہیں. کیا کیا ان 7-8 گھنٹوں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی بیتہ وذریتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. الحمد للہ عید کی نماز پڑھانے کا شرف حاصل ہوا ماشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر 1-1.5 گھنٹے تک لوگوں سے ملاقات جاری رہی. تو چونکہ ماہ رمضان المبارک میں شیڈول چینج ہو گیا تھا, راتوں کو جاگتے ہیں, دن میں سوتے تھے. اچھا, تو کل رات کو نیند نہیں آئی. بہرحال جو کام کرنا تھا ضروری وہ کام کیے, تو ٹائم نکال کے کچھ آرام کیا. اس کے بعد پھر کچھ ملنا جلنا ہوا, گھر پہ کچھ ٹائم گزارا, اور اس کے بعد پھر پروگرام کے لیے روانہ. اچھا کہاں جاتے ہیں عید کی نماز کے بعد سب سے پہلے؟ میں یہاں پر ویسے تو بہرحال اپنے گھر پہ ہی واپس آتا ہوں, میں دوست احباب سے مل کر. ہاں البتہ جب ہم نوابشاہ میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے والدین وغیرہ ہے, تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد اپنے والدین کے قبروں پر اچھا کہ ایصال ثواب کے لیے, فاتحہ کے لیے جاتے ہیں. تقریباً ہم سارے بھائی مل کے جاتے ہیں وہاں پر. تو میں پروگرام کی وجہ سے نہ رہتا تھا. اچھا چلیں, یہاں پر آپ آ گئے تو اس پروگرام کے تھرو آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی, اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے بھی ملاقات انشاءاللہ ہو جائے گی. جی پروفیسر صاحب, کیسی گزر رہی تھی, کیا کیا صبح سے لے کر اب تک؟ الحمدللہ, پہلے تو آپ کا شکریہ, اور آپ کے توسل سے میں بھی عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. اور کیونکہ الحمدللہ اس میں بھی برابر آنا رہتا ہے, تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ یاد کرتے ہیں, اور آپ نے جن الفاظ میں اس استاد کو یاد کیا. ارے نہیں, آپ ہمارے استاد ہیں الحمدللہ. تو میں نے بھی اللہ کا شکر ہے, مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں پچھلے 8 برس سے جامع کراچی میں عید پڑھاتا ہوں. اچھا. تو وہاں پہ عید پڑھائی, سب سے احباب سے ملے, گھر آئے, کچھ احباب گھر آئے. اس کے بعد اپنے بڑے بھائی بڑی بہن کے یہاں جانا جاری رہتا ہے, وہاں کے کچھ اور دوستوں کے یہاں کے. اس طریقے سے ملا جلنا رہتا ہے. جیسے کہ آپ نے ابتدائی الفاظوں میں کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو خوشی حاصل ہوتی ہے. اس پر مجھے ایک حدیث یاد آئی, بے شک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے اس بات پر کہ مومن سے ایسی بات کرے, اس طریقے سے ملے کہ اس کا دل خوش ہو جائے. بے شک اور جب دل خوش ہو جاتا ہے, مفتی صاحب بیٹھے ہیں تائید کریں گے, کہ اللہ رب العزت کے فرشتے تو مختلف طریقوں سے پیدا ہوتے ہیں. اس کے بہت سارے عمل ہیں جس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. ایک عمل یہ ہے, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب آپ کسی مومن کے دل کو خوش کر دیتے ہیں, اس کی خوشی جو دل میں ہوتی ہے اس سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے, وہ ہمارے کام آتا ہے, مغفرت سے دعا کرتا رہتا ہے, پھر قبر میں بھی کام آتا ہے. تو یہ جو ہم مومن کو دیتے ہیں نا, اس لیے حضور فرمایا ہے کہ دوسروں کے دل جیتو. تو دل جیتنے میں آخرت جیتتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ہم اگر دل کسی کا توڑیں یا دل دکھائیں, تو اس کو تو بیت اللہ شریف سے ڈھانے سے زیادہ بتایا گیا. یعنی مومن کے دل کو اگر ہم توڑ رہے ہیں تو اس کا عذاب کتنا ہے. ایک بیت اللہ شریف جو ہمارے اتنا مقدس چیز ہے, اس کو ڈھانے سے زیادہ. اور مومن کا دل ہم جیت لیں تو اس سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے. خاص طور پر اگر عید کے دن ہم دل جیت لیں تو کیا ہی بات ہے. ملتے ہیں, گھروں میں جاتے ہیں, کسی سے اختلافات ہیں بھی, بول چال اتفاق سے بند ہے, اگر آپ عید دن چلے جائیں گے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا.
اور ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ جائیں کسی گھر پر اور دہلیز پر آپ جائیں اور پھر وہ ٹھکرا دے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، شاذ و نادر ہوگا، اس کا دل پسیج جائے گا. اس لیے بہرحال خون جوش مارتا ہے، محبت جوش مارتی ہے، ایمان جوش تو اگر دل میں ایمان ہوگا تو یقیناً اس کو معاف کر دے گا. اور جو معاف نہیں کرتا اس کو یہ خیال کرنا چاہیے اس کی ایمان میں کچھ کمزوری ہے. صحیح بات ہے، بالکل. آپ سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے. عابد بھائی آپ سے بھی بات کرتے ہیں. ناظرین بس آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، آپ دیکھتے رہیے عید الفطر کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار عید. عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک. عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید مبارک. جی خوش آمدید ناظرین. ہم بس عید کے اس خصوصی پروگرام میں یوں گئے تھے اور یوں واپس آئے ہیں، اور عابد بھائی تو یہاں پر موجود ہے، لیکن ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. تعارف کراتا ہوں، نوجوان ہے اور کافی عرصے سے آپ ان کو ARYQTV پر دیکھ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز سے نعت خوانی کیا کرتے ہیں، اور آج عید کی خوشیاں آپ سب کے ساتھ منانے آئے ہیں، ہمارے ساتھ منانے آئے ہیں فرحان قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم. عید مبارک آپ کو. خیر مبارک. آپ کو مبارک. خیر مبارک. جی عابد بھائی کیسی گزری اب تک عید؟ الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام ناظرین دیکھنے والوں کو اور آپ لوگوں کو میری جانب سے عید مبارک. خیر مبارک. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ رمضان کی روٹین واقعی چینج ہو جاتی ہے، راتوں میں نیند نہیں آتی، اور اعتکاف کے دن تو بہت ہی مصروفیات کے دن ہوتے ہیں. اس لیے عید کی نماز پڑھی، پھر سلام پڑھا اسی مسجد میں، اس کے بعد پھر آرام کیا اور پھر پروگرام میں آئے. اس کے بعد جا کے انشاءاللہ بچوں سے یہاں پر اپنے جو چاہنے والے ہیں ان سے جی ہاں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ. بالکل. جی فرحان بھائی کیسی عید گزری اب تک؟ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو میری جانب سے آپ تمام ہی کو اور ہمارے QTV دیکھنے والے تمام ناظرین کو دلی عید مبارک. خیر مبارک. جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، عابد بھائی نے بتایا، حضرت نے بتایا ہمارے کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ بالکل معاملہ چینج ہو جاتا ہے. بے شک. تو میری عید ایسے گزری کہ رات تو جاگتے ہوئے گزری اور فجر پڑھی، اس کے بعد جو ہے 2 گھنٹے آرام کیا اور پھر ہمارے علاقے کی عید کی نماز کے بعد کیا کیا؟ بھائی اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا آرام کیا عابد بھائی کی طرح. جی 2 گھنٹے آرام کیا. اس کے بعد 9:30 بجے ہمارے علاقے کی مسجد ہے میمن مسجد، وہاں پر عید کی نماز ہوئی اور اس کے بعد سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. اور اس کے بعد 2-3 رشتہ داروں کے گھر پہ اور پھر ہمارے گھر پہ رشتہ دار آئے ہوئے تھے تو بس اسی میں لگے ہوئے تھے. رشتہ داروں کے یہاں تو آنا جانا لگا رہتا ہے اور پھر آپ یہاں پر آئے. ابھی سارے رشتہ داروں کے گھر تو نہیں گیا میں، بس 1-2 جگہ جا سکا ہوں اور یہاں بھی آنا تھا تو بس جلدی میں. یہاں تو آنا ضروری تھا نا. بے شک. سب سے زیادہ ضروری یہاں پر آنا ہے، اور خاص کر مفتی صاحب کے زیر سایہ رہتے ہوئے آج ہمیں عید منانی ہے. بے شک. جب مفتی صاحب سے میری نیچے ہی ملاقات ہوئی تھی میں نے یہی کہا، میں نے کہا تھا آپ کے زیر سایہ ہم لوگ یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب پورے رمضان آپ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال افطار کی ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں. گھر والے شکایت کرتے تھے کہ جو وقت ہمیں بھی دینا چاہیے، ہمارے ساتھ بھی افطار کیجیے؟ برل ان کی شکایت تو ہوتی ہے، لیکن برل وہ کام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کام کر رہے ہیں ہم لوگ، سبحان اللہ، اور کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ پورا تعاون کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ گھر والوں کے تعاون کے ساتھ یہ سارا کام ہو سکتا ہے. بغیر سپورٹ کی ممکن نہیں. ہاں ورنہ اتنی کنٹینیوٹی شہری تو گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور ہر روز ایک نیا ڈریس پہننا اور ایک نیا لباس پہننا. اب ظاہر سے ہمیں تو نہیں دھونا آتا، نہ دھونے کی فرصت ہوتی ہے. یہ سارے کے سارے کام سارا مینیج جو گھر والے کرتے ہیں. نیکیوں میں گھر والے برابر کے شریک، پورے شریک. لیکن سحری میں تو آپ موجود ہیں. شہری میں تو ہوتے ہیں. سحری میں الحمدللہ ساتھ سحری کیا کرتے. تو کوئی خاص فرمائش کرتے تھے سحری میں کہ یہ بنا لو، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے؟ سحری میں عمومی طور پہ تو بہرحال یہ ہے کہ گوشت پہ گزارا کیا، لیکن میں نے خاص طور پہ گزارش کی تھی کہ اس میں سبزی ضرور شامل کر لی جائے. اچھا. کہ سبزی کے بغیر انسان صحت مند نہیں رہتا ہے. تو باقی تو بہرحال نارملی طور پہ جو ہوتا ہے سحری میں جس سے انسان صحت مند رہے،
ख़ास तौर पे दही का इस्तेमाल है, जैसे कि दही का और ऐसी चीज़ें जो अंडे का इस्तेमाल से बचना चाहिए शहरी में, तो उसे प्यास लगाता है और ये चीज़ें ऐसी होती हैं। इन चीज़ों का ख्याल करके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपसे जानते हैं कि ईद की खुशियाँ माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि सब मना रहे हैं, पूरी दुनिया में मनाई जा रही हैं। बेसिकली गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि ईद का मकसद क्या है, क्या रूह है ईद की? देखिए, असल मकसद तो ईद का ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा किया जाए कि उसने हमें रमज़ान जैसी नेमतें अता फरमाई। बेशक असल चीज़ तो ये है, क्योंकि वो रुखसत हो रहा है, जो उसने एक महीना दिया, ये बड़ी बरकत वाला और अल्लाह ताला के साथ एक खुसूसी राब्ते वाला ये महीना होता है। वैसे तो अल्लाह से राब्ता हर वक्त इंसान का है, लेकिन पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, तीसरे अशरे में तो सर्टिफिकेट इशू होते हैं जहन्नम से आज़ादी के। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो जो आज़ादी से जहन्नम के सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, तो ये उसका शुक्राना है। क्यों? असल नमाज जो है वो हमारी ईद है, ईद है, वो शुक्राना है अल्लाह की हुजूर। उसकी फिर है कि आपस में मिलना, ताकि आपके मेल मोहब्बत बढ़े, एक माशरे में अच्छा रुझान पैदा हो। क्योंकि जब हम एक दूसरे के पास जाते हैं और दूसरे से मिलते हैं खुलूस के साथ, तो यकीनन फिर एक माशरे में एक अच्छाई नज़र आती है। और अगर हम उस दिन भी ऐंठ के बैठ जाएंगे तो लोग यही कहेंगे ना कि भाई देखो ये बात सही नहीं है। क्योंकि ईद खुशी का मौका हो और इंसान एक भाई दूसरे भाई से नाराज़ घर में बैठा रहे, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने ये रखा कि आम दिनों चलो आप नाराज़ रह लो, लेकिन ईद पर आओ और आके खुशियों में शामिल हो जाओ। जितना एक दूसरे को चाहोगे, जितना एक दूसरे से मिलोगे, उतना ही अल्लाह ताला भी खुश होगा। इसलिए अल्लाह ताला हमें आपस में खुश देकर खुश होता है। क्या बात, और ये इनाम है मुसलमानों के लिए, और ये हमारे लिए इनाम है बहुत बड़ा कि हम अल्लाह के हुक्म से एक बंदे से, अपने भाई से सिर्फ उसकी रज़ा के लिए मिलते हैं। क्या बात। तो ये जब हमें मिलती है चीज़, तो यकीनन एक अच्छी होती है। तो ईद का मौका एक ऐसा आता है कि जहाँ हम एक मुसलमान से मिले और उसके बाद उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम हो जाता है, पुरानी बातें ख़त्म हो जाती हैं, तो एक अच्छा मौका है। बिल्कुल। ये जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ईद उल फितर का मौका है और ईद उल फितर का माना भी यही है। ईद का लफ्ज़ी माना है जो बार बार लौट कर आती है, और फितर का माना है अफ्तार की वजह से जो ईद मिलती है हमें, तो इस ईद उल फितर का माना है कि अफ्तार की ईद। ठीक है। तो ये असल में ईद, ख़ास तौर पे ईद के दिन के लिए रिवायत में आता है कि अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पे फैल जाते हैं, गलियों में, चौकों में, बाज़ारों में, और वो निदा करते हैं, और जिन्नात और इंसानों के अलावा हर एक की सुनता है उनकी निदा को, और वो कहते हैं कि ए मुसलमानों, ए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू करो, यानी मस्जिदों की तरफ आओ। और जब मुसलमान मस्जिद में आते हैं, नमाज ईद अदा करते हैं, तो फिर रब करीम ने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है कि मजदूर की मजदूरी क्या है। क्या बात। तो इस पर फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मालिक उसकी मजदूरी फौरी तौर पर उसका बदला दे दिया जाए। तो रब करीम इरशाद फरमाता है कि तुम गवाह हो जाओ कि मैंने आज के दिन उनको अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश अता की। तो मग़फ़िरत याफ्ता मुसलमान अपने घरों को लौटते हैं। ये ऐसा मौका होता है, जैसे डॉक्टर साहब भी बार बार इस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि इस दिन अपने दिलों के मैल को जो निकाल देना चाहिए, दिलों में जो कजी है, नफ़रत है एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो निकाल देना चाहिए। बल्कि हदीस करीमा में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पे यकीन रखता है, वो किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा जुदाई इख्तियार ना करे। बिल्कुल। यानी दुनियावी मसले की वजह से नाराज़गी भी हो जाए तो 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी इख्तियार ना करे। अगर वो नहीं आता तो खुद चल कर चला जाए और उसकी गलती को माफ़ कर दे। और हदीस करीमा में तो ये तक आता है कि जो माफ़ करने में पहल करता है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो आगे बढ़ जाइए नाज़रीन, आगे बढ़िए। आगे आप हाथ मिलाएंगे, सलाम करेंगे, ईद की खुशियाँ मनाएंगे। जो आपसे नाराज़ हैं उनको मना लीजिए, जो रूठे हुए हैं उनके लिए आगे बढ़िए और उनके पास जाइए, क्योंकि इससे आपका दिल बड़ा होगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। फरहान भाई आपकी तरफ आते हैं। बड़ा अच्छा कुर्ता आपने पहना हुआ है, ब्लैक कलर का। जी। शॉपिंग खुद करते हैं? जी खुद ही करता हूँ। खुद ही करते हैं? मार्केट जाते हैं? हाँ, मतलब इतना तो नहीं जाना होता, बस एक दफ़ा ही जाता हूँ। और कपड़े मेरे ये हैं कि एक टेलर है हमारे, तो उनको मैं कह देता हूँ, वो अपनी ही चॉइस से जो है वो सी देते हैं। अच्छा, लेकिन चप्पल वगैरह लेनी हो, जूते वगैरह लेने हो? जूते वगैरह मैं खुद ही लेता जाते हैं। तो क्या करता है दुकानदार? कुछ प्राइस वगैरह में कमी बेशी होती है कि नहीं होती है? हाँ, या मजीद बढ़ा देता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नाप खानों पर और खुसूसी करम है, क्यू टीवी की वजह से जो है लोग जानते हैं, तो ये बहुत। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, क्यों आबिद भाई, ऐसा होता है कि
ہم جاتے ہیں تو کبھی پرائز بہت زیادہ ہائی بتائی جاتی ہے یا تو کبھی پرائز بہت کم کر دی جاتی ہے. آپ کے ساتھ ہوا ہے کبھی ایسا؟ ایسا ہوا ہے. اور لیکن الحمدللہ رب العالمین فرحان بھائی نے بتایا کہ نعت خوانوں پر واقعی کرم ہے. پرائز زیادہ بھی بتاتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں تو الحمدللہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں. صحیح. اور اچھے ریزنیبل ریٹ میں چیز مل جاتی ہے الحمدللہ, اور اچھی چیز مل جاتی ہے. اچھی چیز مل جاتی ہے. بہت کرم ہے بہت. کھانے پینے کا کیا اہتمام ہوتا ہے پروفیسر صاحب عید کے دن؟ کیونکہ عید کھانے پینے کے بغیر تو ادھوری ہے, شاید پوری نہیں ہوتی. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے. یہ آپ دیکھیے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں دسترخوان پھیلا ہوا نہ ہو. بے شک. کوئی بھی گھر میں چلے جائیں, غریب سے غریب میں ہم جاتے ہیں, وہاں پر 6-10 چیزیں رکھی ہوتی ہیں. تو انہیں لگتا یہ ہے کہ مسلمان کو کھلانے میں خوشی ہوتی ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ وہ اسی لیے دسترخوان لگا رہا ہے نا. یہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بغیر کسی مہمانوں کو کھانا نہیں کھاتے تھے, اور دسترخوان لگا رکھتے تھے, مہمان کا انتظار کرتے تھے, جب آتا تھا ساتھ میں کھانا کھاتے تھے. تو یہ سنت ابراہیمی ہے. تو ہمارے دلوں میں اللہ نے یہ رکھا ہے جذبہ. بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ شاید دسترخوان لگا ہوا نہ ہو, ورنہ آپ جہاں جائیں گے انشاءاللہ یہی دیکھیں گے کہ وہ جو اس کی ممکنات میں سے ہے, جتنا ممکن ہے وہ اس نے دسترخوان بڑھایا ہوا ہے. آپ آئیے اور کھائیے اور اس کو دعا دیجیے. اور دعا دیجیے. بالکل بالکل. ناظرین انشاءاللہ یہاں پر وقت ہے مختصر سے وقفے کا, آپ سے ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. لیکن وقفے کے بعد ہم نے یہاں پر ایک پرچی سسٹم رکھا ہوا ہے. یہ پرچی سسٹم کیا ہے آپ کو ضرور بتاتا ہوں, بس آپ کہیں نہیں جائیے, دیکھتے رہیے بہار عید. عید آئی, عید آئی, عید آئی, عید آئی, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک. بہار عید میں خوش آمدید. ہم یوں گئے تھے اور یوں ہی واپس آئے ہیں. عید کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں. آپ کے ستارے ARYQTV کے روشن ستارے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ایسے ستارے کہ جنہیں آپ پورے رمضان دیکھتے رہے, جنہیں آپ ہر سال ہمیشہ ARYQTV پر دیکھنا چاہتے ہیں, اور جن سے آپ بے پناہ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ تو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, بہت زیادہ طالب علموں کا آپ مجمع رہتا ہے. کبھی کوئی پرچی آتی ہے کہ یہ پرچی آئی کہ اسے پاس کر دو, اس کو اتنے نمبر دے دیں؟ بہت ہے. کیا کرتے ہیں پھر؟ نہیں کرتے. لیکن آج میرے پاس یہاں پہ پرچی سسٹم موجود ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے بے شک کہ اگر وہی انصاف نہیں کرے گا طالب علموں کے ساتھ تو پھر معاشرے میں کوئی انصاف نہیں کرے. بے شک, صحیح بات. تو یہ تمام استادوں کو چاہیے کہ جو کتنا کاپی میں لکھا ہے اتنا ہی دیں. 19-20 ہو سکتا ہے, ایسی میں بات نہیں کر رہا. اب مثال طور پر کسی کا 31 نمبر آیا, 33 دے کے پاس کر دیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ 0 ہے, اگر وہ 5 ہے اور 10 ہیں, اور اگر پرچی بنا تھا پاس کریں, پھر آپ استاد نہیں ہیں. آپ فیس کریں اس کو, کوئی پرابلم اگر آتی ہے. الحمدللہ فیس کیا میں نے. اچھا. میں پٹا بھی ہوں آپ کی اطلاع کے لیے. اچھا. طالب علم نے مجھے مارا بھی ہے ابتدا میں, ایسا بھی ہوا ہے کہ مار کے بھی گئے ہیں مجھے, کوئی بات نہیں. لیکن میں نے اسٹینڈ لیا الحمدللہ. اب تو خیر 34 سال ہو گئے, اب تو ہم ریٹائرمنٹ کے قریب آ گئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کیونکہ میرا ایک تجربہ ہے, اور میرے جو ینگ اساتذہ کرام ہیں کہیں بھی کالج میں ہوں, یونیورسٹی میں ہوں, ان کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ طالب علم کے ساتھ انصاف یہ کیجئے کہ اس نے جو لکھا ہے اس پر اس کو پاس کیجئے, ورنہ وہ جاہل رہے گا اور اس کی جہالت ہمارے ذمہ آئے گی. صحیح بات ہے. کچھ معاشرے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. مفتی مولانا کی بات کو مزید آگے بڑھا, یہ بہت اچھا ان کا اسٹینڈ ہے, اور بہت بڑی بات ہے کہ ایک استاد اپنے اصولوں سے نہیں ہٹ رہا اور پٹ رہا ہے, اور اس کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو اپنے استاد کے خلاف ہاتھ اٹھاتا ہے. نہیں برباد ہوتا ہے. لیکن وہ جو پاس کرتا ہے نا, میں اس کو کہہ رہا ہوں, یہ جو اساتذہ کرام اگر لڑکوں کی دھمکی پر پاس کرتے ہیں یا لڑکوں کی پرچیوں میں پاس کرتے ہیں, وہ لڑکوں کو جاہل رکھتے ہیں, اور یہ ذمہ داری استاد کی ہے. پاس کرنا تو دوسری بات ہے, لیکن ہاتھ اٹھانا جس کا رتبہ والدین کے برابر ہے, جنہیں اتنا بڑا رتبہ دیا گیا ہے. لیکن دانش بھائی اور اساتذہ کو میں دوں گا, اساتذہ کے لیے ایک مشورہ اور ہے کہ جیسے بعض تو بدماش ہوتے ہیں طلبہ, بعض ہوتے ہیں وہ رشوت دیتے ہیں, اور سال بھر آپ کو وقتاً فوقتاً تحفے تحائف دیتے رہیں گے. ایسا ہوتا ہے. تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ الہبۃ تطعم وتسم, تحفہ جو اندھا بہرا کر دیتا ہے آدمی کو. تو جو استاد تحفے لیتا رہتا ہے تو خود بخود پرچے پہ اس کا ہاتھ چل جاتا ہے, اور نمبر اس کو زیادہ دے دیتا ہے. اچھا, لیکن آج میں کوئی تحفہ نہیں دے رہا. آج اس پرچیوں میں صرف سوال ہے
بالکل, اور جو اس میں لکھا ہوگا اس کا سچ سچ جواب دینا. ہم تو آپ کے مسائل کا حل کرتے ہی ہیں. دانش بھائی یہ تو پرچیاں تو آپ 1 منٹ کے لیے رک جائیں, لیکن اس سے پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کی عید کیسے گزری, آپ نے عید کی نماز کے بعد کیا کیا؟ میری عید ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی گزری. وہی پوری روٹین رہتی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ عید کی نماز کے بعد بس وہ گھر پر آئے. آج کل بہن آئی ہوئی ہیں باہر سے, بھائی آئے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. پھر اپنے بڑوں کے یہاں گئے, کیونکہ بڑوں کے یہاں جانا روایت ہے, سلام کرتے ہیں ان کو, اور پھر کچھ ذرا عیدی کے معاملات بھی رہتے ہیں. جی پرچی سسٹم کا اسٹارٹ کرتے ہیں. مفتی صاحب ایک پرچی سلیکٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دکھائیے. میں پڑھوں گا مفتی صاحب, میں پڑھوں گا. اچھا ناظرین, مفتی صاحب کے لیے دیکھیں میں پہلے سرچ کر رہا ہوں, جواب مجھے آئے گا تو دوں گا. نہیں جواب سر, آپ کے مسائل کا حل بیان کرتے ہیں اتنے خوبصورت انداز سے, تمام سوالوں کے جواب آپ دیتے ہیں. بعض یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا تفصیل کے. چلیں مفتی صاحب, آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ کیا آپ شاپنگ پر جاتے ہیں, اور شاپنگ پر جا کر وہاں پر جو لوگ آپ کو ملتے ہیں, کیا آپ سے مسائل جو ان کے ہوتے ہیں اس کے سوالات کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شرعی سوال وہاں پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں؟ ہاں نہیں, دیکھیں شاپنگ پہ عموماً کم ہی جاتا ہوں. اچھا, کبھی کبھار جانا ہوتا ہے کوئی خاص چیز جو مجھے ہی خریدنی پڑے, ورنہ چھوٹے موٹے کام تو ویسے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. دوست احباب ہے, کچھ اور لوگ ہیں تو کروا لیتے ہیں. لیکن کبھی جانا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے خود دکاندار بھی اپنے سوال لے کے بیٹھا ہوتا ہے. اچھا, ہاں, اور بہرحال موبائل تو ساتھ ہی ہوتا, تو کسی نہ کسی کی کال آئے تو اس وقت بڑی کوفت ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز بارگین کر رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز پسند کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کوشچن کرنے والا جو ہے اس وقت کوشچن کرتا ہے نہیں مجھے ابھی جواب چاہیے. ان سے حالانکہ معذرت بھی کرتے ہیں کہ آپ بعد میں رنگ کر لیجیے گا, میں تھوڑا بزی ہوں, مارکیٹ میں ہوں, آواز بھی آپ کے صحیح نہیں آ رہی ہے. تو بہرحال یہ ہوتی ہے صورتحال. لوگ بھی بعض اوقات مل جاتے ہیں, لوگ تو محبت میں کرتے ہیں, جس وقت چاہتے ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب جواب دے دیں گے. اچھا, تو اس وقت کوفت نہیں ہونا چاہیے. صحیح, بالکل. میں ایک مفتی صاحب کے ساتھ تھا, تو میں نے دیکھا ان کے پاس فون آیا, سوال کیا گیا پہلا, انہوں نے پہلے سوال کا جواب دے دیا. اچھا, میں کھڑا ہوا ان کے ساتھ, میرے ساتھ اور بھی لوگ کھڑے ہوئے. اس کے بعد وہاں سے دوسرا سوال آیا ہوگا, وہ دوسرے سوال کا بھی جواب دے رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا سوال ہوا, پھر وہ جواب دے رہے ہیں. اسی طرح چوتھا, پانچواں, چھٹا سوال جو ہے ان سے کیے جا رہے ٹیلی فون پہ. تو لوگ میرا خیال ہے تھوڑے بہت آسانی تلاش نہیں کرتے, تھوڑا آرام تلاش نہیں کرتے کہ موبائل کے ذریعے آسانی سے ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل ہو جائے گا. اس میں میرا ایک مشورہ ہے, وہ صحیح ہے, لیکن یہ میں آپ کی خدا کرامی بات یہ ہے کہ سوال کرنے والوں کو وقت دیکھنا چاہیے. بعض میں نے یہ بھی دیکھا ایسے علماء کرام کو کہ بیچارے نماز کو جا رہے ہیں, سوری بیلیں بج رہی ہیں. اب یہ اتنا خیال نہیں ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے, اگر امام ہے مفتی ہے تو نماز کے لیے جا رہا ہوگا, تو ذرا ٹائم شیڈول آرام کو بھی دیکھنا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے. صحیح بات ہے, لیکن بہرحال ایک سوال کرنے والا سوال اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ اس کو فوری جواب دے. صحیح بات ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ جو بہرحال بعض لوگ تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں, اور وہ کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ایسے بھی ہوتا ہے تو ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے. یہی صحیح طریقہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کسی محفل میں ہو, 4-6 بندے آپ بیٹھے ہوئے ہوں, پھر مشکل تو اس میں اگر یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ آپ کسی سے کلام کرو, کوئی آ کر کے نہیں پہلے میری بات سنو, اور آپ ساری بات چھوڑ کر جو ہے اس کی بات سننے میں لگ جائیں, تو سارے کے سارے لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اس میں جواب دینے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے کہہ دے کہ اگر مختصر بات ہے تو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں, ورنہ آپ مجھ سے بعد میں رابطہ کر لیجیے. صحیح بات ہے. لیکن لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے, اکثر ہم نے دیکھا غصہ کر جاتے ہیں لوگ. صحیح. اچھا فرحان بھائی سے موبائل کی وجہ سے, اگر موبائل نہ ہوتا نا تو وہ آتے آرام سے بیٹھتے, مفتی فارغ ہوں گے تو سوال کریں. لیکن کل رات سے صبح تک تو بڑا اچھا ہو گیا. جی ہاں, موبائل بہت سکون تھا, پر ہاتھ پاؤں کٹ گئے, ایسا لگ رہا تھا واقعی کہ ہاتھ پاؤں نہیں ہے. صحیح بات ہے. فرحان بھائی مفتی صاحب سے تو شرعی حوالے سے سوال کرتے ہیں, آپ سے فون پہ نعتوں کی فرمائش ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے, سنا دیتے ہیں. اب ہر وقت تو نہیں سنا سکتا, ظاہر ہے بزی ہوتے ہیں, آفس پہ بھی ہوتا ہوں میں دن میں, اور رات کو محافلوں میں, تو آفس پہ تو کام میں لگے ہوتے ہیں. تو کس طرح سے منع کرتے ہیں, کیا معذرت کرتے ہیں؟ بس کبھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی رات میں کال کر لیں, میں محفل میں ہوں تو وہاں آپ سن لیجیے گا, یا جب وقت ہوتا ہے میرے پاس تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت آپ کال کر لیں تو انشاءاللہ سنا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت پرچی اٹھائی جائے, ٹھیک ہے, دیکھا جائے کیا سوال آتا ہے آپ کے لیے. پر یہ سوال پرچی کا نہیں تھا جو ابھی آپ نے کیا, پرچی کا نہیں تھا. آپ پرچی اٹھائیے, پرچی بھی موجود ہوں, ورنہ بھیا موجود ہیں. ٹھیک ہے, مشکل ہوگی تو لائیے سوال وہی پڑھوں گا فرحان بھائی. جی ناظرین, دیکھتے ہیں کہ
فرحان بھائی کے لیے کیا سوال آیا ہے ہمارے پاس، بڑا اچھا سوال ہے کہ زندگی کا کوئی یادگار لمحہ. سبحان اللہ. آج سے تقریباً 6 سال قبل مدینہ شریف کی حاضری ہوئی. ماشاءاللہ. تو ہمیں مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جو ہے ان کی بڑی شفقتیں ملی. اور یہ یادگار واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب ہم 17 رمضان تھی تو ہم مکے سے مدینہ شریف آ رہے تھے. تو حضرت نے کہا کہ آج 17 رمضان ہے تو مقام بدر پر چلتے ہیں. تو ہم گئے مقام بدر پر اور حضرت نے ان کا عشق رسول سبحان اللہ، انہوں نے مجھ سے کہا فرحان بیٹا نعت سناؤ. میں نے کہا حضرت کون سی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ امام اہل سنت کا کلام ہے، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دنوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. میں نے اس نعت کو پڑھا، ہمارے ساتھ تقریباً 60-70 لوگ تھے بس میں. تو ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی اور جو ہے حضرت کی بھی آنکھوں سے جو ہے وہ اشک رواں تھے اور ایک عجیب کیفیت تھی، وہ میں بیان نہیں کر، بیان سے باہر ہے وہ. بہرحال جب مدینہ شریف کی حاضری ہوئے واپس اپنے وطن لوٹے تو حضرت کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم مکے سے مدینے جا رہے تھے اور آپ نے جب یہ کلام پڑھا تھا تو خصوصی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہوا کہ قبلہ منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا. اس سے بڑا یادگار واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک، خاص کر مدینے میں. خاص کر مدینے میں. جی پروفیسر صاحب آپ کی بڑا ڈر کر میں پرچی دے رہا ہوں. یہ دیکھیں میرے ہاتھ کا آپ ایسا خود نکال. نہیں سر، اتنی ایسی مجال میں کیسے کر سکتا ہوں سر؟ یوں پرچی تو ساتھ میں آتی ہے لیکن آپ کے نیک ہاتھوں سے اگر اٹھائی جائے تو کیا ہی اچھا ہے. یہ 2 سوال کر لیے جائیں گے. اچھا جناب، ہائے 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 ہائے، بڑا زبردست سوال ہے ناظرین. بتاؤں ابھی نہیں، ایسا کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد بتاتا ہوں کیا سوال ہے مجید اللہ قادری صاحب کے لیے. لیکن میں چاہوں گا کہ بریک آپ لیجئے، یہ آپ کا کیمرہ ہے. ناظرین ہمیں کچھ وقفہ دے دیں تاکہ جو سوال ہم سے کرنے جا رہے ہیں میں اس کا جواب سوچ لوں. بہت شکریہ. عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی عید مبارک عید مبارک. ناظرین ہم بریک پر یوں گئے تھے اور یوں ہی واپس آئے ہیں اور میرے ہاتھ میں ابھی تک وہی پرچہ ہے، وہی سوال ہے جو بریک پہ جانے سے پہلے تھا پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب کے لیے. بتا دیتے ہیں آپ کو سوال کیا ہے. بڑا مزیدار سوال ہے. ان کو سوال ہی نہیں پتا، سوال ہی نہیں بتایا، لیکن ہر سوال کا جواب دینے میں ماہر ہیں پروفیسر صاحب، یہ تو ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے سوال ہے کہ اگر آپ کو خبریں پڑھنے کے لیے کہا جائے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ واہ واہ، اب تو ڈاکٹر صاحب پڑھ کے سنانی پڑے گی آپ کو. خبریں اس وقت آپ ARY نیوز پر لائیو جا رہے ہیں اور بریکنگ نیوز ہے. غلطی ہوئی تو معاف کر دیجیے، شروع کر رہا ہوں پڑھنا. ناظرین کرام، آج خبر نامے کے ساتھ میں حاضر ہوں. آج کی اہم خبر یہ ہے کہ اپنے ملک پاکستان میں اور تمام بلاد اسلام میں عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی گئی اور تمام مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مل کر عید کی خوشیاں مانی. ماشاءاللہ. یہ صرف ہیڈ لائن تھی، ایک ہی ہیڈ لائن. بریکنگ نیوز کہہ لیں آپ اس کو. ہیڈ لائن یہی ہے. اسپورٹس کی خبریں نہیں تھی، موسم کی خبریں نہیں. آج اسپورٹس اچھا نہیں تھا نا، اس لیے میں نے نہیں بولا. اچھا نہیں تھا، اس لیے خاموش رہنا چاہیے. جی عابد بھائی تیار ہیں؟ پرچی آپ کا انتظار کر رہی ہے، یہ لیجئے. دیکھتے ہیں عابد بھائی کے لیے کیا سوال ہے جناب. وہ جواب سوچنے کی بات آئی تھی، ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. ضرور. جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کتاب تاریخ جنات و شیاطین میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے وہ باتیں بتا دیتا ہے، چھپی ہوئی باتیں بھی ظاہر کر دیتا ہے.
تو حجاج بن یوسف اس کے پاس گیا تو کنکریوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. تو حجاج بن یوسف نے ڈھیر اٹھایا ایک مٹھی بھری اور اس کے بعد اس نے گنی تو کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں. تو اس نے بتا دیا کہ تمہارے ہاتھ میں اتنی کنکریاں ہیں. حجاج بن یوسف نے دوبارہ کنکریاں پھینک دی اور اسے ہی بتائی تھی اس نے. پھر وہ کنکریاں اٹھائیں اور پھر پوچھا کہ اب بتاؤ کتنی ہیں. کہا کہ اب نہیں بتا سکتا. تم نے نہیں گنی اب نہیں بتا سکتا. تو کہا کہ تمہیں کس طرح پتہ چل گیا تھا پہلے اور اب پتہ نہیں چلا. کہا کہ آپ کا جو ہمزاد ہے جن ہے, میرے پاس بھی ایک جن ہے. تو جب آپ نے گنی تھی تو آپ کے ہمزاد کو پتہ چل گئی تھی, تو میرے جن نے اس سے معلوم کر لیا تھا تو میں نے آپ کو بتا دی تھی. جب آپ نے گنی نہیں تو آپ کے ہمزاد کو بھی پتہ نہیں چلی تو مجھے بھی پتہ نہیں چلی. کیا بات ہے. اس وقت عابد بھائی کو بتا دیتے ہیں کیا سوال ہے. بڑا اچھا سوال ہے. ان کا ہمزاد یہ مفتی صاحب کو بتا دیں گے. پسندیدہ شاعر کون ہے اور ان کا کوئی شعر آپ ہمیں سنائیے. سبحان اللہ, کیا ہی بات ہے. میرے سب سے زیادہ پسندیدہ شاعر ہیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی, اور ان کا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے جو کہ میں بچپن سے پڑھتا ہوا آ رہا ہوں. پڑھ کر سناؤں یا یوں ہی سنا دوں؟ پڑھ کر سنائیے. پڑھ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے, تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے, اور تیرے آگے سب غات پھیلانے والے, کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ان پر جان اور دل سبھی. اور الحمدللہ دانش بھائی, جب میں نے نعت خوانی شروع کی مدرسے کے ٹائم پر, آج سے کم و بیش 13 سال قبل مفتی صاحب, تو ہمارے مدرسے میں اعلیٰ حضرت کا پروگرام ہوتا تھا. 25ویں سفر کو جو پروگرام ہوتے ہیں نا, اس طرح اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا, اس میں نے یہی کلام پڑھا. وہیں سے مجھے پذیرائی ملی, پھر میں نعتیں پڑھنا شروع ہوا. اس میں ایک خاص بات ہے, دیکھیں امام رسول مسجد اپنی ان کی بزرگی, ان کا علم بہت اعلیٰ ہے, لیکن ان کے کلام کی ایک خاص بات یہ کہ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق. یہ جتنے بھی الفاظ اس شعر کے اندر استعمال ہوئے سارے کے سارے احادیث کے استعارے ہیں, جو احادیث میں بیان ہوا اسی کے ساتھ بیان کیا. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, یعنی مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے تمام حالات سے باخبر ہے, یہاں تک کہ ان کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں, جو خیالات گزرتے ہیں دماغوں میں, جو بات ہے اس سے بھی وہ آگاہ ہیں. اور نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ اگر کسی امتی کا کوئی معاملہ کہیں اٹک جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کو حل کروا دیتے ہیں. کسی کے درجات میں ترقی نہیں ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اس کے درجات میں ترقی کرا دیتے ہیں. دینے والے بھی آپ ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ واللہ یؤتی وانما انا قاسم, کہ اللہ دیتا اور میں تو تقسیم کرنا. ہر امتی کہتا ہے کہ ان پر جان اور دل سبھی کچھ قربان ہے, میرے آقا کی سب سے بڑی شان ہے, تم پڑھو ان پر ہر دم درود و سلام, میرے رب کا بھی تو یہی فرمان ہے. اچھا, گفتگو تو بہت اچھی کرتے ہیں مفتی صاحب, میں نے سنا نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں فرحان بھائی. سبحان اللہ, پڑھتے ہیں نا اچھی, پڑھتے ہیں اچھی, میں نے سنا بھی ہے. تو سر اتنا یعنی خوشگلو نہیں ہوں. سر ہیں آپ, تو سر ہیں آپ, بچہ ہے میرا وہی پڑھ لیتا ہے. اچھا, بیٹا بھی ہے تو ماشاءاللہ اس سے پڑھائیں تو. اچھا, بیٹے مجھے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ جلدی سے یہاں پہ آ جائیے, جلدی سے آئیے. کیا نام ہے ان کا؟ محمد عریب نام. محمد عریب, جلدی سے یہاں پہ آئیے. اب آپ کے ابو نے تعریف کر دی ہے آپ کی کہ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں, تو آج ایسا کرتے ہیں مفتی صاحب کہ عید مبارک ہو آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت. آج ایسا کرتے ہیں ناظرین کہ مفتی ابو بکر صاحب کے صاحبزادے یہاں پہ موجود ہیں, مفتی ابو بکر صاحب یہاں پہ موجود ہیں, تو کیوں نہ باپ اور بیٹے دونوں مل کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ تو کمال ہو جائے. ٹھیک ہے, میں تو بچے کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تیار ہیں؟ ایک شعر مفتی صاحب آپ بھی ٹھیک ہے, کون سی نعت پڑھیں گے؟
ٹھیک ہے، ایک شعر یہ پڑھیں گے، ایک شعر آپ پڑھیں گے اس کے ساتھ. میں ان کے ساتھ پڑھ چلے لیتا ہوں، ساتھ میں الگ دیکھیں. سے ایک شعر سنا دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بسم اللہ. کہ یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا. بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا. آپ کے قدم جب سے آئے گئے مدینے میں، آپ کے قدم جب سے آئے گئے مدینے میں، ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا، ذرہ ذرہ روشن ہے آج بھی مدینے کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، مفتی صاحب نے آخر میں کہا تھا کہ میں الگ سے سنا دوں گا، تو مفتی صاحب الگ سے. بسم اللہ. ماشاء اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو بھی کلام کہا جائے وہ خوبصورت ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اور بہت سارے کلام ہیں. جدید شعراء میں مجھے مظفر وارسی کا کلام بہت پسند ہے، ماشاءاللہ. اور ویسے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا کلام. تو انہی کے کلام کا ایک شعر میں عرض کر دیتا ہوں، بہت مشہور نعت ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں غنچے کھلا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے غنچے جلا دیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ناظرین، مفتی صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ شرعی حوالے سے تو بڑی گفتگو کرتے ہیں. محفل میں ایک جوش میں اور ایک ولولہ ہوتا ہے ان کے بیان میں، لیکن آج عید، خاص طور پر عید کے پروگرام میں انہوں نے بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ سب کو یہ تحفہ دیا ہے مفتی صاحب. اور بہت خوبصورت پڑھا دانش بھائی، پڑھا بھی خوبصورت اور بہت خوبصورت پڑھا الحمدللہ رب العالمین. تو مفتی صاحب کا کیسٹ بھی پھر بہت جلدی آ رہا ہے انشاءاللہ. البم. اصل میں دیکھیں، نعت ایک تو شاعری میں ہوتی ہے اور ایک نثر میں ہوتی ہے. جی ہاں، تو ہماری توجہ زیادہ تر جو ہے نثر والی شاعری کی طرف ہے. ہر ایک نثر اپنا والی کام نعت. ہے، ہر آدمی فن میں بہت مشہور ہوتا ہے، اپنے فن کے لحاظ سے کام کرتا ہے. اب اگر سارے کام ایک ہی آدمی کرنے گا تو باقی کیا کریں گے؟ اور بہرحال یہ کہ ماشاءاللہ یہ عابد اور ہمارے فرحان صاحب کیا کریں گے؟ یہ اچھے اچھے نعت خواں ان کی نقلیں کر کے جو ہے نا کچھ سیکھ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ آئے یہاں پر اور عید کے خوشیاں آپ نے ہمارے ساتھ مل کر بنائی. اس وقت آپ کو میں ایک مرتبہ پھر عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات کریں گے. ناظرین، بس آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. انشاءاللہ وقفے کے بعد کچھ نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے، ان سے جانیں گے کہ عید کس طرح سے مناتے ہیں. بس آپ کہیں نہیں جائیے، ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے. عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی.
سید محمد دانش جلالی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. ہم بس بہار عید میں یوں گئے تھے اور یوں ہی واپس آئے ہیں, اور جیسے ہی واپس آئے ہیں ایک بہت ہی بہترین انسان نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, ان کے علم سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں. روحانی دنیا جب پروگرام کا نام آتا ہے تو ARYQTV پر ہمارے ذہن میں ایک ہی شخصیت کا نام ابھرتا ہے, اور وہ ہے معروف اور ممتاز روحانی اسکالر محترم جناب محمد اقبال بابا صاحب. السلام علیکم بابا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک بابا صاحب آپ کو. آپ نے اللہ کہا کا کہ کرم. ایک ہی آدمی, ایک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, بابا کے موکل مجھے نظر آ رہے ہیں, بہت رنگ نظر آ رہا ہے. اور بابا کی برکتیں ایسی ہیں کہ الحمدللہ بابا کے آنے سے پہلے مٹھائی بھی موجود ہے. مٹھائی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل بھر چکی ہے بابا صاحب, اور چائے بھی آ گئی ہے مفتی صاحب. اب تو جنات بھی آ گئے ہوں گے. جنات بھی آ گئے ہوں گے. موکلین بھی بہت نظر آ رہے ہیں. یہ حضرت کی فیض, نظر کا فیض الحمدللہ. مفتی صاحب مجھے تو اکثر نظر آتے رہتے ہیں, ہفتے میں 2 دفعہ نظر آتے ہیں. حضرت آپ بھی تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ بھی برداشت کر سکتے ہیں ان کے جلوے. نہیں بہت اچھا. ایک بڑی خاص بات ہے بابا صاحب میں نا, ضرور آپ کو بتاتا ہوں. ایک کال ہمارے ساتھ ہے, پہلے ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک جناب. نام بتائیے اپنا. میرا نام محمد جنید ہے. خیر مبارک آپ سب کو میری طرف سے. عید مبارک. خیر مبارک. پورے اسلام کو عید مبارک. عید مبارک. کوئی پیغام دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی جائے, پاکستان کی امن سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی جائے, اور ایک نعت کی فرمائش ہے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. اچھا دیکھیں, نعت کی تو آپ فرمائش کرتے رہتے ہیں, سوالات بھی آپ کرتے رہتے ہیں مفتی صاحب سے. آج ہماری کوشش ہے کہ عید کے حوالے سے گفتگو کی جائے. پھر بھی انشاءاللہ وقت ملے گا تو ایک اشعار سنائی دیں گے. نعت خواہیں تو فوراً بول پڑے. نہیں ضرور, ظاہری بات اتنی محبت سے انہوں نے فون کیا ہے تو پھر بھی ایک چلیں عابد بھائی کے کہنے پر اور آپ کے کہنے پر آج نعت پڑھوائیں گے. آپ فرحان بھائی سے پڑھوائیں گے, ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں سید افنان بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, عید مبارک آپ کو بہت بہت. خیر مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک. ناخواں کو سب کو اپنے فرحان قادری سے بات کریں. جی بات کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. عید مبارک بہت بہت. خیر مبارک آپ کو مبارک. کیسی گزری آپ کی؟ الحمدللہ بہت اچھی گزری, اور آتے ہی میں نے بتایا کہ کیسی گزری. جی ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. اچھا بابا آتے ہی, بابا جب آتے ہیں تو کالز کا سلسلہ شروع. یہی تو کہہ رہا ہوں, بابا نے برکتیں, موکلین بھی ساتھ ہیں. بابا نے برکتیں دکھانا شروع کر دی. پہ آ گئے وہ, بابا نے برکتیں بھی دکھانا شروع کر دی. کولنگ بھی ہو رہی ہے, مٹھائی بھی آ گئی. بھائی کولے لاؤ. اب لائن کلیئر ہو گئی ہے نا. لائن کلیئر ہو گئی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب عید مبارک. کون صاحب اور کہاں سے؟ آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. انڈیا حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. انڈیا سے بات کر رہے ہیں. کیسی گزر رہی ہے عید انڈیا میں؟ بہت اچھی الحمدللہ. آپ کو کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا کرم ہے, بس آپ کے ساتھ گزر رہی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ مہمان موجود ہیں. جی میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے. جی میرا ایک بھانجا, اس کی پیدائش 4 کیا چیز؟ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی بابا صاحب میں بتاؤں کیسی گزری ہوگی آپ کی؟ جی آپ ہی بتا دیں. آپ کو پتا ہوگا. سب سے پہلے تو پرچی دے دینی چاہیے بابا. پرچی بعد میں دیتے ہیں, پہلے میں بتا دیتا ہوں. پہلے پوچھ لیتے ہیں. ویسے سو کے گزر رہی ہوگی آپ کی؟ میں الحمدللہ رب العالمین صبح فجر کی باجماعت الحمدللہ نماز ہوئی. نماز کے بعد مسجد میں قیام کیا عید کے انتظار میں, اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آیا. الحمدللہ گھر پہ کچھ جو رسم و رواج ہوتے ہیں, شیر قورمہ چھولے وغیرہ بنے ہوئے تھے, وہ کھائے اور پھر سو گئے. سوئے تو 1 بجے اٹھے, اور اٹھنے کے بعد تیاری کی. فجر اور عید کے درمیان میں کوئی وظیفہ کیا ہوگا آپ نے؟ وہ حضرت بیان چل رہا تھا مفتی صاحب کا فضائل عید پہ, تو میں نے والا پہلے بادب ہو کے ان کا بیان سنا جائے. اس لیے کہ کسی بھی, میں نے علماء سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی عالم دین بیان کر رہا تو اس دوران وظائف نہ پڑھے جائیں تو بہتر ہے, اس لیے کہ علماء کا بیان آپ کے وظائف سے بہتر ہوتا ہے. تو میں الحمدللہ وہ حدیث اور قرآن مجید کی آیت کی تفسیر سن رہا تھا. سنتے رہے, مزہ آیا, وقت گزرا, اور عید کی نماز پڑھی تو پھر لوگوں سے ملاقات کر کے گھر پہنچے. عید کی نماز پڑھی, میٹھا کھایا, اور آپ جب یہاں پر آئے تو آپ کو اب ہم میٹھا پیش کریں. جزاک اللہ خیر فی الدارین.
جی عابد بھائی کیا بات ہے سر، جزاک اللہ خیر. اچھا میٹھا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا عید میں میٹھا نہیں ہو تو میرا خیال ہے عید ہے مزہ نہیں نا، آتا. میٹھی عید پہ اگر میٹھا نہ کھا جائے تو پھر کیا ہے. دیکھیں سنت بھی یہی ہے الحمدللہ کہ گھر سے جب نکلیں عید کے دن تو کچھ میٹھا کھا کر نکلیں. بالکل کھا کر نکلے، اور جب عید پڑھ کر آئیں جب بھی میٹھا کھائیں. چھوارے اور دودھ جی جی جو حسب روایت سنت بھی الحمدللہ. اس حوالے سے ARY QTV پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف احادیث بھی چل رہی ہیں. کل چاند رات سے ہی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ اویئرنیس لوگوں کو ہو رہی ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے میٹھا کھایا جائے، کھجور کھائی جائے. اچھی بات ہے، ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی جا رہی ہیں. کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے فرحان بھائی آپ؟ بالکل پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی یادگار واقعہ بتائیں، تو ماشاءاللہ آپ نے اتنے پروگرام کیے بابا صاحب کے ساتھ، تو کوئی یادگار کوئی لمحہ کوئی واقعہ کوئی ایک واقعہ ہو تو میں آپ کو بتاؤں. کیوں بابا؟ کوئی ڈرنے ڈرانے والا بہت سارے واقعات. ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. کوئی ڈرنے ڈرانے والا واقعہ تو نہیں. بابا کے ہوتے ہوئے کون ڈرتا؟ آج تو عید کا موقع ڈرنے نہیں کبھی آپ نے مستی کی اور بابا کے موقع میں آپ کو نہیں. ڈرا اچھا دیا. ایک بڑے مزے کا واقعہ ہے کہ پروگرام 12 بجے کا پروگرام تھا، لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے جاتا ہے پروگرام. تو ایک کال آئی، ٹی وی کی آواز آن کی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ لائیو پروگرام میں جب ٹی وی کی آواز آن ہو تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر بابا صاحب کے لیے کیونکہ نام صحیح پتہ ہونا چاہیے، والدہ کا نام صحیح پتہ ہونا چاہیے. اچھا میں نے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیا کہ بھائی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیں. اس کے بعد دوسری کال آئی، اس کی بھی ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے. اچھا تیسری چوتھی چھوڑ کے پانچویں کال آئی، پھر ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے. بریک ہو گیا، بریک کے بعد پھر ہم واپس آئے، پھر کال شامل کی، پھر ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے. اب بابا کہتے ہیں یار یہ آخر ایسا ہو کیا رہا ہے. آخر میں بابا کہہ دیتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے آج لوگ پگلا گئے. اچانک میرے منہ سے نکل گیا کہ لگتا ہے کہ دانش بار بار بول رہا ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر لو. میں نے بولا لگتا ہے کہ لوگ آج جو ہے وہ پگلا گئے، ان کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا میں کوئی دوسری لینگویج میں بول رہا ہوں، کوئی فارسی میں بول رہا ہوں، کوئی عربی میں بول رہا ہوں، میں اردو میں بول رہا تھا. اردو میں ہی سمجھ رہے تھے لوگ، اور اردو میں ہی پروگرام ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا بات تھی ایسی کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے. کہ جب کال بہت دیر سے کوئی کالر ملا رہا ہوتا ہے نا، اچانک اس کی کال لگتی ہے، اس کے آواز کھو جاتے ہیں. صحیح. وہ بولتا ہے کہ اب بس اپنا مسئلہ پھینکو، کسی طرح ان کو مسئلہ بتا دو، جواب بعد میں ملتا رہے گا، ہم سن لوں. اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے، ان کو آواز پہنچے گی نہیں تو ہم کیسے لیں گے. مفتی صاحب ایک کالر ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کالر کو خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب بہت بہت ادب کے ساتھ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، عید مبارک ہو آپ کو. آپ سب کو بھی، تمام مہمانوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کے. اور میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ QTV جس طرح گزشتہ 23 سالوں سے رمضان میں اپنا اور ویسے پورے سال جو معیار بنایا ہوا ہے، الحمدللہ مبارکباد کی مستحق ہے اس کی انتظامیہ اور تمام مفتیان کرام، نائب خان حضرات. جس طرح رمضان ٹرانسمیشن کی بہت مزہ آیا ہم لوگوں کو، اور جو بس ایک معیار ہے جس طرح ہمارے دنیا میں بتا دو، اس طرح جو QTV نے معیار. بے شک بے شک. جزاک اللہ. اچھا جی آپ QTV کا اصل میں مقصد بھی یہی ہے کہ افراط و تفریط سے بچ کے دین کی صحیح تعلیمات لوگوں کو پیش کی جائے. الحمدللہ. تو الحمدللہ اس مقصد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور یہ صرف چند افراد کا کام نہیں ہے، پورا ایک عظیم منصوبہ ہے. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، بزرگان دین کی نگاہ ہے. بالکل. تو یہ سارا کا سارا کام انہی کے طفیل چل رہا ہے الحمدللہ. بے شک بے شک. بابا صاحب ایک اور کال ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ لیجیے ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. کیا حال بابا اقبال صاحب، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کو عید مبارک. خیر مبارک. آپ کو عید مبارک. بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے بابا جی. جزاک اللہ خیر. آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ مفتی صاحب کو سب کو عید مبارک. بہت ماشاءاللہ مزہ آیا رمضان میں آپ لوگوں کا ٹی وی پروگرام دیکھ کے. بہت نالج بڑھا ہم لوگوں کا ماشاءاللہ. آپ لوگوں کے اللہ تعالیٰ بہت لمبی زندگی کرے QTV کو اور سب کو ترقی عطا فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کرنا بابا جی. ہم انشاءاللہ اللہ پیارے حبیب کے صدقے آپ کی تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. اچھا یہ بتائیے کہ پورے رمضان آپ نے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی؟ ہلو، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. انشاءاللہ ناظرین مزید گفتگو کو آگے ہم بڑھاتے ہیں، لیکن اس وقت ہے بریک کا. بریک چاہوں گا کہ فرحان قادری صاحب لیجئے. فرحان بھائی بریک. چپس کھاتے ہوئے بریک ہونا چاہیے. چپس کھاتے ہوئے بریک.
नाजरीन मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आपको बाहर ईद में आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और हमारे साथ दानिश भाई भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ईद की खुशियाँ मौजूद हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं दानिश भाई से भी एक नात सुनूं, और क्या कहते हैं, चाहे एक ही शेर हो पर सुनाएं ज़रूर। और हमारे साथ बाबा साहब मौजूद हैं। सर मैं कोशिश कर रहा था कि आपसे नात पढ़वा लूं, बाबा साहब आए, बाबा साहब से नात पढ़वा लूं, मुझसे फरमाइश कर दी। बाबा साहब से एक काम करेंगे ना, बाबा साहब से हम ईदी लेंगे ना, बाबा साहब बाबा साहब तो बड़े हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर बाबा साहब नात भी सुनाएंगे और ईदी भी देंगे हमें। ठीक है ठीक है, ठीक है। बाबा साहब से ईदी लेनी है जरूर, मुफ्ती साहब से भी लेनी है अल्हम्दुलिल्लाह, फरहान भाई से भी लेनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आबिद भाई से इंशाल्लाह। आबिद भाई, फरहान भाई ये नहीं होना चाहिए, लेते नहीं है यहाँ पे, आप हमसे बड़े भाई हैं आप हमारे, और इस वक्त हम भाई बड़े भाई बना लेते हैं ईदी के चक्कर लेते हैं। ऐसा उम्मूमन होता है कि बड़े जो होते हैं ना वो भी फिर ईद के दिनों में छोटे बन जाते हैं, और तो भाई ईदी दो। अच्छा, नात की फरमाइश कर रहे हैं, अगर मुफ्ती साहब की इजाज़त होगी तो मैं नहीं बिल्कुल, ये तो सादत की बात है, बिल्कुल सादत की बात है बाबा साहब। बिल्कुल सरकार की सनाखानी नात के अंदाज में हो, अहदीस के अंदाज में हो, किसी भी अंदाज में सरकारी सनाखानी तो फिर सरकार। अच्छा, मुझे कवाली है जो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ज़रूर आपको पढ़कर सुनाता हूँ। नाजरीन ईद का प्रोग्राम है, और देखें मैं क्या क्या फरमाइशें कर रहा था, बल्कि यहाँ पर देखा जाए तो मुझसे उल्टी फरमाइश कर दी गई है नात की। तो अगर कोई ख़ास तौर पर नात हम आपके साथ, जनाब अगर कोई गलती हो जाए तो माज़रत खाएं, बेफिक्र हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपने सबसे सवाल किया, एक सवाल मेरा भी आपसे। जी जी ज़रूर। माशाल्लाह आपको हमने देखा कि बचपन से आप स्क्रीन पर हैं, और बहुत अच्छे अंदाज में निहायत कामयाबी के साथ आप बच्चों के प्रोग्राम करते करते माशाल्लाह आप बड़ों के प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आपको ये सारा सफ़र कैसा लगा? मुफ्ती साहब सही मैं अगर आपको बताऊं तो ये 92-93 की बात है, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। तो मैंने PTV के बहुत सारे ड्रामों में काम किया एज अ चाइल्ड स्टार। तो कैमरे के सामने कैमरा फेस करना मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कैमरे के सामने कि शायद ये मेरे लिए कोई गैर है। मुझे ये कैमरा अपना सा लगा। PTV पे मैंने बहुत सारे प्लेस किए एज अ चाइल्ड स्टार, और नॉमिनेट भी हुआ PTV अवार्ड के लिए एज अ चाइल्ड स्टार के तौर पे। फिर तालीम का सिलसिला जारी रहा। ARYQTV मैंने शुरू से ज्वाइन किया, इनिशियल लेवल से, शुरू से ही मैं ARYQTV के साथ हूँ। फिर बच्चों के प्रोग्राम्स करते करते आज काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। कैमरा तो इनके लिए ऐसा हो गया जैसे कि आईना है। आईना है, बल्कि ऐसा लगता है कैमरा में साथ लेकर चल रहा हूँ। जी हाँ। और मुफ्ती साहब एक दूसरी बात ये कि सबको तो पर्ची दे दी दानिश भाई ने, पर दानिश भाई को आप पर्ची दी। अच्छा, आप उस पर्ची का सवाल आप पढ़िए। बाबा साहब ने अभी तक मेरे इकबाल बाबा पहले पर्ची, इकबाल बाबा साहब आपके लिए पहले पर्ची है। वैसे तो आप बहुत सारे सवालात के ख़त आपके पास आते हैं, ईमेल आपके पास आती हैं, और बहुत टेलीफोन कॉल्स आती हैं। आज वो क्या कहते हैं, वो पर्ची तो नहीं है जो आमतौर पर दुकानदारों को मिलती है? अगर ऐसी कोई पर्ची तो पढ़ने से पहले ही माजरत चाहता हूँ। बाबा साहब इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान आपके सामने बैठा हुआ है माशाअल्लाह। तो
ایسی پرچی آپ کو نہیں ملے گی. چلیے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ جواب دے دوں, ورنہ شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمائیں. الحمدللہ مجھے فکر اور گھبراہٹ نہیں ہے. سوال میں پڑھوں گا بابا صاحب, سوال آپ پڑھیں گے؟ او ہو کیا سوال ہے یہ؟ تو سارے تم نے مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی قسم کی پرچی بنائی. سوال ہے کیا؟ سوال تو دکھا. سوال جو ہے نا تمہاری فیور کا ہے, میں یہ فیور کرنا نہیں چاہتا ہوں. اس میں مفتی صاحب سے پڑھوا لیجیے. نہیں بابا صاحب مفتی صاحب پڑھ چکے ہیں, ان کی باری آ چکی ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ ساری پرچیاں آپ نے اپنے لیے لکھ کے رکھی. کیا سوال آیا ہے؟ جلدی بتا دیں جس کو جو جلدی بتا دوں. ابھی عابد بھائی نے ذکر کیا تھا بابا صاحب, اسی وقت میزبان کو عیدی دیجئے. دیکھیے سبحان اللہ, یہ بات ہوئی ناظرین, عیدی مل رہی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. فرحان بھائی بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے. آپ دعا کریں کہ عیدی کے پیسے میرے پاس نکلیں, اس لیے کپڑے چینج کر کے آیا ہوں اور عیدی کے پیسے میرے پاس ہے نہیں. ڈائریکٹر صاحب بہت زور زور سے ہنس رہے ہیں. میں ابھی منگوا لوں گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو ادھار دے دیتا ہوں. ادھار مل رہا ہے, ادھار مقروض ہو جاؤں گا حضرت. کوئی بات نہیں, تو ابھی اتنے بڑے پروگرام میں جسے دنیا دیکھ رہی ہے, اس میں اگر آپ نہیں تقاضا پورا کرتے ہیں. بابا صاحب کنجوس تو بالکل نہیں ہے, میں منگوا لوں گا. بابا تو سخی دل ہے, بہت سخی دل ہے. بابا کہتے ہی کسی کو دے دینا کچھ. بس ایک ہی بابا صاحب ہم بھی ہیں. بابا صاحب دیکھو پرچی جس کے نام نکلی ہے اس کو ملے. دراصل مسئلہ پرچی کا ہے. السلام علیکم. میزبان تو ہم بھی بنے ہوئے, اور سب سے پہلے تقاضا یہ میرا تھا. میں انشاءاللہ آپ کو پروگرام وائنڈ اپ ہونے سے پہلے ہی دی دوں گا. یہ ناظرین دیکھیں, ایک فیوز و برکات دیں گے. ریڈ کلر کا نوٹ ہے جو مجھے مل چکا ہے بابا صاحب کی جانب سے. عیدی ملی ہے, اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بابا صاحب نے مجھے بڑا اچھا سا کرتا بھی دیا تھا عید کا. تو اب عیدی بھی ملی ہے. مفتی ابو بکر صاحب بھی بزرگ ہمارے یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ, ان کی سرپرستی میں بیٹھے ہیں. مطلب عیدی نہ ہو تو پھر مسئلہ یہ ہے. اگر عیدی جو لے کر آیا تھا میں آپ کے لیے, ان کو ادھار تو پرچی نکل گئی نا, تو میں نے عیدی آپ کو دے دی. اب آپ سب سے اگر عیدی مانگو, ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, وہ پھر سب شروع ہو جائیں گے بائی منی آرڈر بھیجنا شروع کر دیں گے آپ کو. تو بس دیکھیں روحانی ہم دیں گے عیدی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب کو انشاءاللہ. اچھا فرحان بھائی تو خاص نہیں ہے, عیدی نہیں ملی, یا عابد بھائی ناراض ہو گئے عیدی نہیں ملی؟ نہیں انشاءاللہ عیدی. لیکن بابا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ پروگرام وائنڈ اپ ہونے سے پہلے ہم آپ کو عیدی دیں گے. ٹھیک ہے. وہ بابا صاحب مجھے وہ کیمرہ مین بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ بابا صاحب نے عیدی لینی. وہ الحمدللہ مطمئن ہے کہ اللہ کی رحمت سے. میں اپنے اسٹاف کو کہنا نہیں چاہیے, الحمدللہ میں سب کو خوش رکھتا ہوں اللہ کی رحمت سے. جو بن پاتا ہے, جو کر سکتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ ان کی خدمت کی جائے. اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی یہی ہے کہ تم اپنے بڑوں سے محبت کرو اور چھوٹوں پہ شفقت کرو. تو میں سوچتا یہ ہوں کہ ہمارے بچے ہیں الحمدللہ, اور کیو ٹی وی سے ایک بہت پرانی وابستگی بھی ہے. ظاہر ہے کہ انسان جب کسی سے ملتا رہتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے, اور میں اپنے اسٹاف سے بہت محبت کرتا ہوں. صحیح بات ہے, وہ محبتیں ہم دیکھتے بھی ہیں. ناظرین اس عید کی خوشیوں کو مزید آگے بڑھائیں گے, اور بریک پہ آنے کے بعد میں مفتی صاحب سے خاص طور پر جانوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین عید کی خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے, کیسے مناتے تھے. بس آپ سے ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ہم بس یوں گئے اور یوں ہی واپس آئے. عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی عید مبارک عید مبارک عید مبارک. خوش آمدید ناظرین, ہم یوں گئے تھے اور یوں ہی واپس آئے ہیں, اور جیسے ہی واپس آئے ہیں بابا صاحب کے موکلین نے عیدی بھیج دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا عابد بھائی کی شکایت بھی اب دور ہونے والی ہے, فرحان بھائی کی بھی شکایت دور ہونے والی ہے, اور یہ شکایت تو نہیں تھی, یہ تو محبت کا تقاضا تھا. محبت تھی تو لائف عیدی ملنے والی ہے. بڑوں سے عیدی مانگنے میں مزہ ہی کچھ اور آتا ہے. عید کے دن آپ شکایت بھی کر سکتے ہیں, عید کے نہیں بابا میں یہ کہہ رہا ہوں, کر سکتے ہیں نا. چھوٹے جیسے بچے ہمارے اکثر ضد کرتے ہیں, نہیں 20 نہیں ہمیں تو 40 چاہیے. آپ کو میں 20 دوں, آپ بولو گے نہیں 40 چاہیے, تو مجھے نہیں بابا آپ 40 پہ ہمیں راضی نہ کر لیں. بابا اگر آپ مجھے کہیں گے کہ تم 200 روپے لے لو تو میں 200 پہ راضی نہیں ہوں. آپ کہیں گے 500 روپے بھی نہیں ہوں گے, اس لیے کہ میں بعض لوگوں کی
اب ظاہر ہے اتنا تجربہ ہو گیا نفسیات میں پہچاننے لگا ہوں کہ بعض لوگوں کو کتنا بھی دے دو خوش نہیں ہوتے. بابا ایسا تو بدنام نہ کریں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. آج دراصل عید کا دن ہے تو ہم چاہتے ہیں کچھ بول لیں, ویسے تو بولتے نہیں ہیں. آپ کے پاس آگے موکل نے دے دیا, ہمارا ادھار واپس کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری بھی عید اور یہ ادھار ڈائریکٹلی نہیں جائے گا, انڈائریکٹلی یہاں سے ہوتا ہوا جائے گا. دراصل میں پابند ہوں, بدا ہوا ہوں, میرے مائک لگا ہوا, میں اٹھ نہیں سکتا. تو میں ضرور شاید یہ حضرت کے وہ جو قرض لیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. بابا صاحب میں کوشش کر رہا ہوں شاید یہ واپس ریٹرن آ جائے میرے پاس. اللہ اب دیکھا آپ نے نیت, آپ دیکھیں مفتی صاحب سامنے ظاہر ہو گیا. دیکھیں آپ کی خرچی تو آپ کو مل چکی ہے, یہ ان کے حصے میں اور یہ دو ان کے حصے میں, یہ بابا صاحب نے بھی دیا. اچھا یہ کامران سلام کے حصے میں بس 20 روپے کامران صاحب کے لیے. وہ جو دور ہے مفتی صاحب ہمارے کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 10 روپے بھی ہوتے تو چل جاتے. مفتی صاحب ہمارے نہیں آئے, دادا ہمارے بیٹھے ہیں, مفتی صاحب سے ہمیں بھی دلوائے جائے. ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب سے ہمیں بھی ہمارا بھی عید لینی ہے. مفتی صاحب بھائی کہہ رہے ہیں ہمارا بھی ہے. دادا کو تو کسی بھی صورت معاف بھی نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے بہت ہونہار لوگ بولتے ہیں, ہونہار جوان, میں بولتا ہوں ہونہار بزرگ ہیں ہمارے, تو ان سے تو عیدی کسی بھی صورت میں چھوڑنی نہیں ہے, لینی نہیں ہے. مسکرا رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے مسکرا رہے ہیں دادا. نہیں دادا تو ویسے ہی مسکراتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے بچے ہیں تو آپ نے کہا کہ بچوں کو ضد دانش بھائی بزرگوں سے میں نے آپ کے لیے آپ کے مسئلے جو ہیں وہ چھوٹی نوٹیں لے کے آ رہے ہیں. حضرت وہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیکنڈ نوٹ ہے, یہ چھوٹی مت سمجھے, بہت بڑی نوٹ ہے, بہت بڑی نوٹ ہے. اور یہ ضد کر رہے تھے حضرت کو اور دے دی. اچھا یہ جو نوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈائریکٹر صاحب کے لیے دیا ہے, اور ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے, بہت بھروسہ ہے, 100% بھروسہ ہے, اپنے پاس رکھو اور مجھے دے دینا. مجبوری ہے بھروسہ کرنا. مفتی صاحب سوال کی پرچی لے گئی, اگر وہ چھوڑ کے آئیں گے تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ ہم جس طرح نظر آ رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آ پائیں گے, نظر نہیں آ پائیں گے. اچھا اور یہ سوال کی پرچی آپ لے لیجئے, مفتی صاحب اس کو پڑھیں گے, اور ایک سوال آپ سے بھی ہونا چاہیے. میرے لیے سوال؟ جی ہاں, یہ پرچی کا. ماشاءاللہ. اچھا اٹھا کے میں ہی پڑھ لوں؟ نہیں مفتی صاحب کو دیجیے گا. مجھے دیجیے, میں پڑھتا ہوں. میں آپ سے اللہ خیر کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہا کہ آج کس کی پسند کا ڈریس آپ نے؟ اللہ 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 اللہ. صحیح بتاؤں, بالکل صحیح بتائیے. راز نہیں کھلے گا, آپ بے فکر اور راز نہیں کھلے گا. 100% یہ میری اپنی پسند کا ہے. ٹھیک ہے, اب تو کوئی شک و شبہات نہیں رہ گئے. کہہ کے نکل گئے باہر. اب تو کوئی شک و شبہات نہیں رہ گئے. کہہ کے نکل گئے مفتی صاحب. یہ جی یہ ان کی پسند بھی تو اپنی ہی پسند ہے. بالکل ان کی پسند نہیں ہے, کوئی نہیں ہے ابھی ان کی پسند. اصل میں دادا بیٹھے ہوئے نا, بزرگ بیٹھے ہوئے ہمارے. بزرگوں کا احترام تو آنر بھی کرنا چاہیے, اور ویسے بھی احتراماً اگر مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوں ماشاءاللہ, آپ کہہ کے ایسے نکل گئے بچ کے. لیکن میں نے 100% سچ کہا ہے. 100% اللہ آپ کو استقامت. چلے ہمیں پورا بھروسہ یاد آیا حضرت سچویشن کے اعتبار سے. الفاظ کے پردے میں ہم کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ اللہ. سب جان گئے ہوں گے, کیوں نام لیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا نام ہے سید محمد دانش جلالی. اچھا مفتی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ انشاءاللہ بریک پہ آنے کے بعد میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. امت مسلمہ عید کی خوشیاں مناتی ہے, اہل اسلام جہاں جہاں پر موجود ہیں بہت ہی خوشی کے ساتھ, مسرت کے ساتھ عید کی خوشیاں منایا کرتے ہیں. خاص طور پر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نور ہدایت, نور حق, سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی خوشیاں کیسے مناتے تھے, ہمارے خلفۂ راشدین عید کی خوشیاں کیسے مناتے تھے, ہمارے اولیاء کرام, ہمارے بزرگان دین عید کی خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے, اور ان خوشیوں میں کن کن کو یاد رکھتے تھے. انشاءاللہ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تو ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن جو ہے خصوصی لباس پہنا فرمایا کرتے ہیں, گشت مبارکہ پہنا کرتے تھے, خوشبو لگایا کرتے تھے, مسواک کیا کرتے تھے, اور غسل فرمایا کرتے تھے, اور ایک راستے سے عیدگاہ جایا کرتے تھے اور دوسرے راستے سے لوٹ کے آیا کرتے تھے. اور یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. ایک بچے کو آپ نے دیکھا جو یتیم بچہ تھا اور بہت غمگین تھا, میلا گجرا لباس تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا, اسے دریافت فرمایا, تو اس نے بتایا کہ میں یتیم ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر پہ لے آئے اور فرمایا کہ تم خوش ہو جا, تیرے باپ کی جگہ میں ہوں, تیری ماں کی جگہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بچے کی آپ نے عید منوائی.
تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا اور لوگوں کے غموں کو بانٹ لینا. اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ دنیا بھر میں کن حالات سے گزر رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں نام نہیں لیتا، مختلف کنٹریز میں، برما میں اور دیگر جگہوں پہ، شام میں اور مختلف کنٹریز میں، تو ہم لوگوں کو اپنے دل میں ان کے لیے جگہ رکھنی چاہیے. اور اگر استطاعت میں جو کچھ ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ اپنی استطاعت بھر کریں، اور جو کچھ بھی نہ کر سکتے ہو، جیسے ہم لوگ یہاں پر اپنے الفاظ خرچ کرتے ہیں یا دل میں ان کے لیے ضرور درد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی ان پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی تکلیف کو دور فرمائے. اور بہرحال اسلام جو عید کا تصور دیتا ہے وہ خدا سے غافل ہونے کا تصور نہیں دیتا. صحیح. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو سلطنت اسلامیہ کے امیر المومنین تھے، اور آپ کے زمانے میں آپ کی سلطنت کا یہ عالم تھا کہ آرمینیا، آذربائیجان، ایران وغیرہ سب جگہوں پر آپ کی سلطنت تھی. عید کے دن اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس نے پیوند لگے ہوئے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ بیٹا، اس کو حالت دیکھی تو آپ کو آنسو آ گئے، کیوں آپ بھی خود بھی ایسے ہی کپڑے پہنتے تھے. آپ نے اپنی دنیا جو ہے امت مسلمہ کی نظر کر دی تھی، اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں تھا آپ کے پاس. تو کہا کہ بیٹا تم آج اس حال میں تمہیں کوئی غم تو نہیں ہے، تو تربیت دیکھیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو تربیت ایسی کی ہے، عرض کرتے ہیں کہ ابا جان غمگین تو وہ ہو جس سے اس کا رب ناراض ہو. مجھ سے تو میرے ماں باپ راضی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو. بس ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری غلطی کو معاف کر دے. انشاءاللہ مزید عید کی خوشیوں کو ہم منائیں گے، جانیں گے عید کا مقصد کیا ہے، کیا روح ہے، اسلام کس طرح سے عید منانے کا ہمیں درس دیتا ہے. انشاءاللہ ضرور جانتے ہیں. بس آپ کہیں نہیں جائیے، بس ہم یوں گئے اور یوں ہی واپس آئے. عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید مبارک. ناظرین، بریک پر ہم یوں گئے تھے اور یوں ہی واپس آئے ہیں. عید کی خوشیاں آپ سب کے ساتھ مل کر منا رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو عید کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ محمد سلیمان بات کر رہا ہوں جی، پاک پتن شریف سے. ماشاءاللہ، عید مبارک ہو آپ کو. بہت بہت خیر مبارک میری طرف سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھائی عید مبارک ہو. خیر مبارک. کیا پیغام دیں گے عید کا؟ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، فرحان بھائی نے وہ مدینہ شریف کا ذکر کیا کہ مکہ شریف سے جاتے ہوئے مدینہ شریف میں نے نعت پڑھی اور زارو قطار رونے لگ پڑے. تو یہ میری گزارش ہے کہ یہ نعت سنا دی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی، کروڑوں خوشیاں نصیب فرمائے. آپ کا پروگرام بہت مجھے پسند ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی. میں یہ ان سے پڑھوانے ہی والا تھا. اتنی خوبصورت نعت ہے جو انہوں نے مدینے میں پڑھی تھی. تو فرحان بھائی، میں بھی یہی چاہ رہا تھا، مفتی صاحب بھی یہی چاہ رہے تھے، اور کالر نے بھی فرمائش کر دی. تو ضرور کچھ اشعار اس کے ہو جائے. راہ مدینہ میں، راہ مدینہ، مدینے جاتے ہوئے. جی جی، امام اہل سنت کا کلام. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، اور طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جا آنکھیں بر، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جا آنکھیں بر، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، لبوا جھولیاں، لبوا ہے آنکھیں برد
کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ خوبصورت کلام، خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے حضرت اعلیٰ کی شاعری ماشاءاللہ ہزاروں میں کوئی نعت خواہ اگر پڑھ رہا ہو، اور جب پڑھنے والا اور سمجھنے والا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ یہ شاعری جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی۔ یہ جو شعر پڑھا تھا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں، حدیث کریمہ ہے، سبحان اللہ، من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیموت، تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے وہ مدینے میں مر جائے۔ سبحان اللہ، ہر شخص کی، ہر مسلمان کی خواہش حالات کی شاعری ہے ہی، دانش اسی قسم کے کہ احادیث، قرآن مجید کی تفسیر، اولیاء کے اقوال، بزرگان دین کی جو اقوال ذرعی ہیں، یہ حالات کی شاعری میں ماشاءاللہ ایسے پروئیں۔ یہ کلام روزانہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر فجر کی نماز کے بعد جب بھینی بھینی صبح ہوتی تھی، جب ہم سارے مل کے پڑھتے تھے، الحمدللہ۔ فرحان بھائی نے آج یہاں ایک سما باندھ دیا، بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ صاحب نے جس شعر کی طرف اشارہ کیا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو جو میں نے واقعہ بیان کیا تو مفتی صاحب جو ہے مجھے بار بار اسی شعر کی تکرار کے لیے کہہ رہے تھے، اور تقریباً یہ شعر ہم نے کوئی آدھے گھنٹے یا 35 منٹ تک یہ شعر ایک ہی شعر پڑھا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ سے رخصت لیا جائے، لیکن کیا کریں، وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ مفتی صاحب، ویسے تو آپ کی ہر بات میں پیغام تھا، کیا پیغام دیں گے؟ میں چاہوں گا کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ کو دیکھنے والے ہیں، خاص طور پر عید کے موقع پر۔ دیکھیں، عید کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی، تو وہ ایک سنجیدہ لوگوں کا، بڑے بزرگوں کا طریقہ کار تھا، ورنہ اسلام کا جیسا بتایا کہ خوشیوں کو پورا موقع دیتا ہے۔ عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما ہے، اور بچیاں بیٹھی دف بجا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں خوشی کے مارے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور کہنے لگے کہ تم نبی کے گھر میں دف بجاتی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارکہ سے پردہ اٹھایا اور کہا ابوبکر، ہر قوم کی عید کا دن ہوتا ہے، آج ان کا عید کا دن ہے، انہیں بجانے دو۔ تو یہ بچوں کی عید کا ایک طریقہ کار ہے۔ باقی پھر پیغام میں ایک تو سب کو عید مبارک میں کہوں گا، تمام امت مسلمہ کو، ہمارے دوست احباب جو پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہیں، دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، ان سب کو عید مبارک ہو۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو نہ بھولیں کہ جن کو حالات زمانہ کی وجہ سے خوشیاں نصیب نہیں ہو پا رہی ہیں، ان کے دلوں میں اپنے لیے غم رکھیں کہ امت مسلمہ جسد واحد کی طرح ہے، کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے۔ تو ایسی دنیا میں اگر کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہے تو اس کے غم کا پورا احساس کریں، اور ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ان کے غم کو ضرور بانٹیے۔ صحیح، بہت شکریہ جی۔ فرحان بھائی، کیا پیغام؟ مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بزرگ کا قول ہے، میں وہی میرا پیغام ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ گلاب کے پھول بن جاؤ، گلاب کے پھول بن جاؤ، کیونکہ گلاب کا پھول ایسا پھول ہے کہ جو اگر کوئی اسے مسل بھی دے تو اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو چھوڑ جائے۔ ہے سبحان اللہ، واہ، بے شک، بالکل۔ بجی بابا صاحب، پیغام عید؟ پیغام عید بھی اور ایک وظیفہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آج الحمدللہ عید کا دن ہے، عصر اور مغرب کے درمیان سبحان اللہ وبحمدہ 300 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کا پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ یہ ہوگا کہ جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہماری قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور اس کو پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کر دیں تمام مرحومین کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے انشاءاللہ تمام مرحومین کی قبروں میں 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ کیا بات! تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں۔ اور پیغام جیسے حضرت نے فرمایا کہ عید کا دن صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، عید کا دن وہ ہے کہ آپ خود بھی خوش ہوں اور اپنی خوشیوں کو بانٹیں، ایسے لوگوں میں بانٹیں جن کے پاس خوشیاں نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ جب خوشیاں منائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ایک قلبی سکون بھی ملے گا، اور سامنے والے کی جب خوشی
آپ کو آپ کی وجہ سے اس کو خوشی ملے گی تو انشاءاللہ وہ بھی مسرور ہوگا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو عبادتیں تو ہماری آپ کو پتہ ہے, آپ کو اپنی حالت بھی پتہ ہوگی, ہمیں تو اپنی حالت پتہ ہے کہ ہماری عبادتیں کس طرح کی ہیں. بہرحال ہم دوسروں کا دل خوش کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یہ نفلی عبادتوں کے ثواب جمع کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے. بہت خوب عید کا وظیفہ بھی آپ نے ہمیں بتا دیا. جی عابد بھائی مختصر سا پیغام. میرا پیغام تو یہ ہے تمام ناظرین کو کہ عید کا دن وہ دن ہے کہ اس میں سبوں کو آپس میں ملنا چاہیے اور اپنی ناراضگیوں کو ختم کرنا چاہیے اور محبت سے ملنا چاہیے اور نمازوں کی خاص طور پر اور سنتوں کی خاص طور پر پابندی کرنی چاہیے. بالکل, بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور خوبصورت یہاں پر گفتگو آپ سب نے کی. پورے رمضان ہم نے دیکھا ناظرین بہت خوبصورت ٹرانسمیشن پیش کی گئی, خاص طور پر تسلیم احمد صابری صاحب کا نام ضرور لوں گا. بہت ہی محنت کے ساتھ, بہت ہی لگن کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور تمام مفتیان کرام, پوری ARYQ TV کی ٹیم پوری ساتھ تھی ان کے. اور جہاں تک بات ہے عید کی, عید ویسے تو لفظ بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس چھوٹے سے لفظ میں بہت زیادہ محبتیں ہیں, بہت زیادہ چاہتے ہیں. یوں تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے درمیان کوئی مصیبت نہ رہے, کوئی پریشانی نہ رہے, کوئی تکالیف نہ رہے, لیکن کاش 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 کہ ایسا ممکن ہوتا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ عید ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے, بہاریں لے کر آئے اور مسرتیں لے کر آئے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. سید محمد دانش جلالی کو اور عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چلتے چلتے ایک مرتبہ پھر آپ سب کو عید مبارک. اللہ حافظ. عید آئی